جنازے کی نماز میں اور میت کے مسائل میں بہت سی جگہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں نے چاہا کہ کچھ غلطیوں کی نشاندہی کر دوں تاکہ جہاں کہیں بھی یہ غلطی نظر آئے آپ اس کی اصلاح کر سکیں۔ مثال کے طور پر ایک غلطی یہ کہ میت کے کفن میں جو لنگی کا ذکر ہے، تہبند کا ذکر ہے، وہ تہبند عام تہبند کی طرح نہیں ہے جو کمر سے باندھی جاتی ہے، بلکہ جو کفن میں تہبند ہے اس کی لمبائی پیشانی سے لے کر اور نیچے انگوٹھے تک ہونا چاہیے۔ بعض جگہ پہ ایسا رواج ہے کہ جو عام طرح کی لنگی ہوتی جو ہم پہنتے ہیں اس طرح سے لنگی بناتے ہیں، یہ درست نہیں۔ اسی طرح سے میت کے کفن میں جو اوڑھنی ہے عورتوں کی کفن میں، وہ اوڑھنی عام اوڑھنی کی طرح نہیں کہ چوڑی خوب ہو لمبی خوب ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی چوڑائی ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک ہو، اور لمبائی جو اس کی ہے پیچھے پشت سے لے کر آگے آ کر کے سینے تک ہو، تقریباً 1.5 گز لمبائی۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جنازے کی نماز پڑھاتے وقت جب تکبیر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے اس طرح دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے۔ آسمان کی طرف سر اٹھانا تکبیر کے وقت یہ بے اصل چیز ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، داہنے طرف ہاتھ چھوڑیں گے اور داہنے طرف سلام پھیریں گے، بائیں طرف کا ہاتھ چھوڑیں گے اور بائیں طرف سلام پھیریں گے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھے رہتے ہیں اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر لیتے ہیں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ جب چاروں تکبیر ہو جائے تو دونوں ہاتھ کھول دینا چاہیے اور اس کے بعد سلام پھیریں۔ یہ غلطی بھی صحیح کرا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک غلطی یہ دیکھی گئی عوام میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو وضو کرتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تو اس وضو سے دوسری نمازیں نہیں پڑھتے، مثلا ظہر کا وقت ہے تو پھر ایک تازہ وضو کریں گے کہ جنازے کی وضو سے اور نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ غلط فہمی ہے، جنازے کی وضو سے کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ غلطی بھی درست ہونی چاہیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ عیدگاہ میں جنازے کی نماز عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح سے بیوی کو شوہر کاندھا دے، بلا شبہ کاندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے، مگر بعض جگہ خواتین بوڑھی عورتیں شوہر کو اپنی بیوی سے کے پاس نہیں جانے دیتے، جاکنی سے پہلے ہی دور کر دیتے ہیں، اور اگر انتقال ہو گئی تو پھر قریب کیا دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ یہ غلط بات ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت میں شوہر کو دیکھنا جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو انتقال کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کو سینے پر نماز کی طرح باندھ دیتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو بغل میں سیدھا کر دینا چاہیے۔ اس غلطی کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ہو کہ جو میت کو غسل دیتے ہیں تو میت کے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، یعنی یہ دو فرض جو ہمارے غسل میں ہے یہ میت کے غسل میں یہ فرض موجود نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض جگہ پر میت کو سرما لگاتے ہیں، سرما لگانا بے اصل چیز ہے اور یہ بیکار چیز ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ذہن نشین ہو کہ جب بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو، اگر وہ زندہ پیدا ہوا، گھنٹہ بھر زندہ رہا، 5 منٹ زندہ رہا، یا چند سیکنڈ زندہ رہا مگر زندہ پیدا ہوا، یا آدھے سے زیادہ وہ پیدا ہوا تو زندہ تھا، تو بہرحال اس بچے کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہو تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دودھ نہیں پیا جنازے کی نماز تھوڑی پڑھی جائے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں رویا ہی نہیں تھا جنازے کی نماز تھوڑی پڑھی جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، زندہ بچہ اگر پیدا ہوا تو اس کے جنازے کی نماز بہرحال پڑھی جائے گی۔ یہ چند غلطیاں اور خامیاں ہیں جو نماز جنازہ میں اور بعض کفن دفن کے مسائل میں پیش آتی ہیں، ان کی اصلاح ہو انشاءاللہ۔ عوام میں مشہور واقعات و مسائل کی تحقیق پر ترتیب وار عوام کی رہنمائی کی جائے گی۔